الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما، رب زدنی علما. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پسے پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہم تمام کو ایمان والا بنایا، اور رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہم کو عطا فرمایا. صحیح سالم اور تندرست صحت مند ہم تمام کو اس مہینے تک پہنچایا، اور مزید کرم یہ فرمایا کہ لاک ڈاؤن جیسے ماحول میں جب ساری انسانیت اپنے اپنے گھروں میں قید ہے، مجھے اور آپ کو دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق بخشی. بحیثیت ایمان والا ہونے کے، اللہ کی ربوبیت اقرار کرنے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پر لبیک کہنے کے، ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ نے جو یہ بابرکت مہینہ ہم تمام کو عطا کیا ہے، ہم اس کے اندر اتنے مجاہدے کریں اپنے اور اپنے نفس کے ساتھ کہ ہماری جو زندگی گزری ہوئی ہے، جو گزر گئی، اس میں ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، لغزشیں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، ہم مجاہدے کے ذریعے اللہ کے حضور ان تمام کی معافی اور تلافی کرا دیں، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ دینے کا تم کو میرا منشا اور مقصد کیا ہے؟ کیوں دیا میں نے آخر تم کو رمضان جیسا مبارک مہینہ؟ کیوں میں نے آپ کو سارا دن مجاہدہ کروایا، بھوکا رکھا، رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھوائی، تراویح پڑھوائی، پاک راتوں میں تم کو شب قدر تلاشنے کے لیے کہا؟ کیوں میں اتنا مجاہدہ کرا رہا ہوں؟ کیوں تمہارے نفس کے ساتھ میں اتنا مجاہدہ کرا رہا ہوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے، تم مجھ سے ڈرنے والے بنو. کوئی غلط کام، کوئی غلط چیز، کوئی غلط فعل تم سے صادر ہو جائے تو میرے حضور پہلے توبہ کرنے والے. اور بھوکا رکھنے کا منشا اور مقصد یہی ہے، اتنا مجاہدہ کرانے کا منشا یہی ہے رب ذوالجلال کا
کہ آئندہ جب رمضان تم سے رخصت ہو جائے، تم رمضان کو الوداع کہہ دو، تو سارے سال جو تم نے اس پورے مہینے میں نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا ہے، سارا سال تم کو رمضان جیسی زندگی گزارنا۔ اور سب سے بڑا بینیفٹ کیا رکھا کہ جب رمضان تم سے رخصت ہو جائے، چلا جائے، تو جب تم عید پڑھ کے گھر پہ آؤ تو تمہارا نفس مجاہدہ کر کر کے ایسا ہو جائے کہ تم کو خوشخبری سنا دے کہ تم آج ایسے ہو، جاؤ نماز پڑھ کے بخشے بخشائے گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔ تمہارے نامہ اعمال سے تمام کے تمام گناہ مٹا دیے گئے، یا تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا بھی کہ انسان ایمان والا رمضان کو اس انداز پر گزارے گا، جس نہج پر گزارے گا جس نہج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مبارک مہینہ گزارا ہے، تو جب رمضان اس سے رخصت ہوگا تو وہ ایمان والا ایسا ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ لیکن یہ سب تب ملے گا جب وہ مجاہدہ کرے گا۔ مجاہدے کے معنی یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر کے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم کے مطابق چلنے کی فکر کرنا، یہ مجاہدہ۔ نفس تو آپ سے بہت کچھ کہے گا، روزہ نہ رکھنے کی بات کرے گا، تراویح نہ پڑھنے کی بات کرے گا، ٹی وی دیکھنے کی بات کرے گا، موبائل کا غلط استعمال کرنے کی بات کرے گا، لیکن ہم کو ان تمام سے مجاہدہ کرنا ہے، یعنی یہ جتنی بھی نفسانی خواہشات ہیں ان کا مقابلہ کر کے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چلانا ہے۔ دین کا کام مجاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا اور نہیں چل سکتا ہے۔ دین تو چھوڑیے، دنیا کا کام بھی مجاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص روزی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلنا پڑتا ہے۔ اس لیے نفس کا تقاضا تو ہے کہ آرام سے گھر پر پڑا رہوں، سوتا رہوں، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں سوتا رہا تو روزی کیسے کماؤں گا؟ اگر میں سوتا رہ گیا تو روزی کیسے کماؤں گا؟ اور نفس کو مجاہدے کی جو عادت ڈالی جاتی ہے وہ بچپن سے ڈالی جاتی ہے۔ بچے کو جب شروع میں پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے جانے کا اس کا دل نہیں چاہتا، لیکن اس کو اس کی طبیعت کے خلاف پڑھنے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہ مجاہدہ ہے۔ میں نے مجاہدے کی تعریف شروع میں ہی بتا دی کہ نفسانی خواہشات کا مقابلہ کر کے اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی فکر کرنے کا نام مجاہدہ ہے۔ لہذا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، بلکہ دنیا کے تمام مقاصد کے لیے انسان کو اپنی طبیعت کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، وہ شخص نہ دنیا کا کوئی مقصد حاصل کر سکتا ہے، نہ دین کا کوئی مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کائنات میں 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی،
اس میں خواہش کے خلاف کرنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جو دل چاہے گا وہ ہوگا، جو دل چاہے گا وہ کرے گا۔ اس میں انسان نفس کے خواہش کے مطابق کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ اس کو ایسے مواقع میسر ہوں گے کہ جب دل نے چاہا وہ ہو جائے گا، اس کی مرضی جو دل چاہے گا وہ کرے گا۔ اس عالم کا نام جنت ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا اور جو مانگو گے وہ ملے گا۔ بعض روایات میں یہ تفصیل آئی ہے کہ مثلاً بیٹھے بٹھائے یہ دل چاہے کہ انار کا جوس پی لوں، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے 3 عالم کی بات کی، پہلا عالم جنت، کہ انسان کا دل چاہے گا بیٹھے بٹھائے انار کا جوس پی لوں۔ اب صورت حال یہ ہوگی کہ قریب میں نہ تو انار ہے، نہ انار کا پیڑ ہے، جھاڑ ہے، نہ انار کا درخت ہے، اور نہ جوس لگانے والا ہے، نہ جوس کی دکان ہے، اور نہ جوس نکالنے والا ہے۔ لیکن یہ ہوگا کہ جس وقت تمہارے دل میں اس کے پینے کا خیال آیا، اسی وقت حق سبحانہ و تقدس کی قدرت سے انار کا جوس نکل کر تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے بندوں کو یہ قدرت عطا فرمائیں گے جنت کے اندر کہ جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گا۔ وہاں پر تمہیں کسی خواہش کو کچلنے کی، دبانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی تقاضے کو دبانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی خواہش کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ عالم جنت ہے، جنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم تمام کو، تمام ایمان والوں کو اپنی رحمت سے اس عالم میں جگہ عطا فرمائے۔ دوسرا جو عالم ہے وہ اس کے ایک دم خلاف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کے ایک دم خلاف ہوگا۔ اس کا نام کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم جنت کے ایک دم برعکس ہے۔ وہاں پر ہر کام آپ کی طبیعت کے خلاف ہوگا، ہر کام دکھ دینے والا ہوگا، ہر کام غم میں مبتلا کرنے والا ہوگا، ہر کام میں تکلیف اور مصیبت ہوگی، کوئی آرام، کوئی راحت، کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ عالم دوزخ ہے، دوزخ، جہنم۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم بزرگ اور دوستو ہر ایمان والے کو جہنم اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اب تیسرے عالم کی طرف آئیے۔ تیسرا عالم وہ ہے جس میں طبیعت کے مطابق بھی کام ہوں گے اور طبیعت کے خلاف بھی کام ہوتے ہیں۔ خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، غم بھی آتا ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے، راحت بھی ملتی ہے۔ اس عالم میں کسی کی کوئی تکلیف پیور نہیں، کسی کی کوئی تکلیف خالص نہیں، کوئی راحت پیور نہیں۔ ہر راحت میں تکلیف کا کوئی نہ کوئی کانٹا ضرور لگا ہوا ہوگا، اور ہر تکلیف میں راحت کا پہلو بھی ہوگا۔ یہ عالم جو ہے، اس عالم کا جو نام ہے وہ دنیا ہے۔ 3 عالم میں نے گنائے۔ پہلا جنت جس میں راحت ہی راحت، خوشی ہی خوشی۔ دوسرا جہنم جس میں تکلیف ہی تکلیف، پریشانی ہی پریشانی۔ تیسرا دنیا جس میں طبیعت کے مطابق بھی کام ہوں گے اور طبیعت کے خلاف بھی کام ہوں گے، اور یہ عالم دنیا ہے۔ اس دنیا میں آپ بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے صاحب وسائل سے پوچھ لیجئے کہ بھائی تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے یا نہیں، یا تم ساری عمر آرام اور اطمینان سے رہے ہو، کوئی کام آپ کی
تکلیف کا باعث بنا ہے یا نہیں؟ کوئی ایک فرد بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں اور کوئی کام میری طبیعت کے خلاف نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ عالم دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہاں راحت بھی پہنچے گی، تکلیف بھی پہنچے گی۔ یہ دنیا تو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے میرے بھائیوں۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے راحت ہی راحت ملے، کبھی تکلیف نہ ہو، تو ایسا کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ دنیا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسی کام کے لیے بنائی ہے کہ اس میں تمہارے دل کو راحتیں بھی ملیں گی، خوشی بھی ملیں گی، اور اس کو توڑنے والے اسباب اور حالات بھی پیدا ہوں گے۔ اس لیے جیتے جی مرتے دم تک غم سے نجات ممکن نہیں۔ اور تو اور انبیاء علیہ السلام جو اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں، ان کو بھی تکلیفیں اس دنیا کے اندر پیش آئیں، بلکہ کبھی کبھی تو عام لوگوں سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں پیش آئیں۔ ان کو بھی طبیعت کے خلاف واقعات پیش آئے۔ اس دنیا کے اندر کوئی انسان بھی ان سے بچ نہیں سکتا۔ اگر انسان کافر بن کر رہے تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا، اگر پیور 100% مومن بن کر رہے تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا، خدا کا انکار کرے تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا، خدا کا اقرار کرے تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ اس عالم کا نام دنیا ہے۔ مجاہدے آپ کو کرنے پڑیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور مجاہدوں کو روکنے والا سب سے بڑا کون ہے؟ شیطان۔ شیطان میرے محترم بزرگوں اور دوستو مجاہدہ کرنے کے اور کروانے کے بیچ میں سب سے بڑی دیوار ہے۔ انسان سمجھتا نہیں، سوچتا نہیں۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم اس دنیا کا مشاہدہ کریں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں۔ آج ہمارے دلوں سے جنت کا تصور نکل گیا، جہنم کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ آج ہم بھول گئے کہ جنت کی نعمتیں کیا چیز ہیں، آج ہم بھول گئے جہنم کا عذاب کیا چیز ہے۔ یہ موبائل میرے محترم بزرگوں اور دوستو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس نے ہمارے دلوں سے جہنم کے خوف کو نکال دیا، موت کی سختی کو نکال دیا، قبر کے عذاب کو نکال دیا۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو انسان جانوروں والی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں محتاج ہے۔ مغربی معاشرے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ اسرائیل کی چال ہے، اس نے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے ایک کھلونا ہمارے ہاتھ میں دے دیا اور ہم اس کی چال کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج 12-13 سال کا بچہ اس موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، غلط لائن پکڑتا ہے، غلط فلمیں دیکھتا ہے، غلط میسیجز کرتا ہے۔ او ماں باپ کون سی نیند سو رہے؟ تمہاری ابھی نوجوان بچیاں جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی ہے اس موبائل کے ذریعے سے اس طرف قدم بڑھا رہی ہیں جو خود بھی جہنم کے اندر جائیں گی اور تم کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گی۔ مغربی معاشرہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو آج ایمان والے کے اندر اتنا زیادہ سرایت کر گیا ہے۔ ہم کامیابی مغربی معاشرے میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کامیابی اگر مغربی معاشرے میں ہوتی میرے محترم بزرگوں اور دوستو تو آج آپ امریکہ کا اور اس کے اندر رہنے والوں کا مشاہدہ کیجئے، جائیے امریکہ، پتہ لگائیے سب سے زیادہ سوسائیڈ سینٹر امریکہ کے اندر ہے۔ لوگوں کے پاس مال اور اسباب کے وسائل ہونے کے باوجود نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں۔ آپ کامیابی مغربی معاشرے میں تلاش کریں۔ مسلمان
اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو مغرب کی طرف نہیں، امریکہ یورپ کی طرف نہیں، اس کو اپنی زندگی کو 1400 سال پیچھے لے کر کے جانا پڑے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈالنا پڑے گا اگر وہ کامیابی چاہتا ہے۔ انٹرنیٹ کا، فیس بک کا، ٹویٹر کا، سب کو میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایک بھوت سا سوار ہو گیا ہے، بھوت۔ بڑے بڑے علامہ قلامہ اس کے جال میں پھنس چکے ہیں، سب پاگل، زناکاری عام ہے، بدکاری عام ہو گئی، حد ہو گئی میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ دنیا میں سب سے نیک شخص وہ ہوگا کہ دو آدمی ایک سڑک کے چوراہے پر زناکاری کر رہے ہوں گے، بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، وہ شخص آ کر ان سے کہے گا کہ میرے بھائیوں اس درخت کی آڑ لے لو اور جو کرنا ہے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہنے والا شخص اس دور کا سب سے نیک آدمی ہے۔ آج تقریباً وہ زمانہ آ چکا ہے، کھلم کھلا بغیر کسی رکاوٹ اور پردے کے بہت سے کام ہو رہے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور نظریں پھیر لیتے ہیں۔ انسان بے چینی والی زندگی گزار رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدے نہیں کیے، اس نے بچپن سے لے کر آج تک اپنے نفس کو اللہ کے حکموں پر ڈالا ہی نہیں، وہ دنیا میں اتنا مگن ہو گیا، اللہ کا منادی پکارتا رہا کہ آ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، لیکن اس کے نفس نے اس کو کبھی کامیابی کامرانی اللہ کے گھر میں آنے میں اس کو محسوس نہیں ہونے دی۔ یاد رکھو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں قرار اور سکون آپ کو نہیں ملے گا۔ ساری دنیا کے اسباب اور وسائل جمع کر لو لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں ہوگا، چین نہیں ملے گا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ مغربی معاشرے کی طرف جاتے ہو، ان کے معیار تعلیم کو دیکھتے ہو، آپ سب کچھ دیکھ لو، مغربی معاشرے کی تعلیم کا معیار دیکھ لو، ان کے بازار دیکھ لو، ان کے ہاسپٹل دیکھ لو، ان کی گلیاں دیکھ لو، ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ دیکھ لو، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو یاد رکھ لو، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، گناہوں اور نافرمانیوں اور مصیبتوں میں سکون نہیں ملے گا۔ آپ مغربی معاشرے کی اتباع کرو گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، سکون تو صرف ایک ہی چیز میں ہے اور وہ یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے۔ اس واسطے یہ سمجھ لو کہ جتنی بھی نافرمانیاں کرتے ہوئے آ رہے ہو ان میں سکون نہیں، سکون زندگی بھر نہیں ملے گا، اس دنیا سے تڑپ تڑپ کر جاؤ گے۔ اگر نافرمانیوں کو نہ چھوڑا تو سکون کی منزل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کبھی حاصل نہیں۔ اللہ کا وعدہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو اس نے ایمان والے کے ساتھ کیا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا ایمان والے سے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول اور معاشرے، نفس کا، شیطان کا، خواہشات کا سارے تقاضے چھوڑ کر ہمارے حکم پر چلنا چاہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
اس ساری کائنات کا رب فرما رہا ہے کہ میرا جو بھی بندہ شیطان، نفس کی خواہشات، تقاضے اور بھی جتنی برائیاں ان تمام کو چھوڑ کر میرے حکم پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں کیا کرتا ہوں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے، یہ نہیں کہ راستہ دکھا دیں گے، دور سے بتا دیا کہ یہ راستہ ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بلکہ فرمایا ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے۔ لیکن ذرا کوئی قدم بڑھائے تو، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ضرور آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مجاہدہ اسی کا نام ہے۔ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ ایک کام نہیں کروں گا، دل پر آرے چل جائیں، خواہشات پامال ہو جائیں، دل اور دماغ پر قیامتیں گزر جائیں، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا۔ جس دن میرے محترم بزرگوں اور دوستو نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا وہ محبوب ہو گیا، اب ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر چلا۔ رمضان المبارک جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے دینے کا مقصد یہی ہے، بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے، آپ سے آپ کے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرانا مقصود ہے کہ آپ جس انداز سے رمضان المبارک میں زندگی گزاریں گے سارا سال آپ کا رمضان بنا دیا جائے گا۔ آپ نماز چھوڑنا چاہیں گے تب بھی آپ نماز چھوڑ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ آپ نے رمضان جیسے مبارک مہینے میں اپنے نفس کے ساتھ اتنا مجاہدہ کیا ہوگا کہ ادھر منادی نے پکارا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ادھر آپ نماز پہنچے ہوں گے تو آپ کے نفس کے مجاہدہ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ آپ کو سارا سال رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق بخشے گا۔ کوشش تو کیجئے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا سے نکل کے اللہ کی طرف قدم بڑھائیے تو صحیح۔ اللہ نے اپنے گھر کو بند کیا ہے، عبادات کو بند نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم غلط فہمی میں مبتلا ہے، انسان غلط فہمی میں مبتلا ہے، ان غلطیوں سے باہر آئیے۔ رمضان شریف کے بعد جب چاند نظر آئے گا تو دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے، ایک وہ لوگ جنہوں نے آہوزاری کر کے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ پاک کو خوش اور راضی کر لیا اور اپنے گناہ معاف کرا لیے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لی، یہ وہ لوگ ہوں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بخشے بخشائے لوگ ہوں گے، یہ بامراد لوگ ہوں گے، جن کے لیے آئندہ رمضان المبارک تک ان کی زندگی کو رمضان بنا دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ نامراد ہوں گے، جس دن عید کا چاند نظر آئے گا تو ایک طبقہ ایسا ہوگا جو نامراد ہوگا، جس نے اس مبارک مہینے میں بھی گناہ نہیں چھوڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کر کے ان کو رو رو کر راضی نہیں کیا ہوگا۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں کہ ہم بامراد لوگوں میں ہیں یا نامراد لوگوں میں ہیں، ہم کن لوگوں میں ہیں۔ ہم نے اپنے گناہوں پر رو رو کے آہوزاری کر کے اللہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اپنے گناہ معاف کرا لیے، یا ابھی بھی ہمارے ذمے ہے، ابھی بھی رمضان باقی ہے، ابھی بھی اللہ کا در کھلا ہے، اللہ سے معافی تلافی کر کے اپنے نفس کو میرے محترم بزرگوں اور دوستو مجاہدے کا عادی بنائیے، روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ جل جلالہ
وعم نوالہ، ہم تمام کو رمضان جیسے مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔